وراثت کی تقسیم میں خواتین کے حصے کو یقینی بنانے کے لیے تحریک چلانے کا اعلان۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کے اہم فیصلے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کی ایک اہم نشست نیو ہورائزن اسکول نزد ہمایوں نگر کا مقبرہ حضرت نظام الدین نئی دہلی میں منعقد ہوا، جس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ ان میں سے ایک اہم فیصلہ یہ لیا گیا کہ اصلاح معاشرہ کی تحریک کے ذریعے پورے ملک میں وراثت کی تقسیم میں خواتین کے حصے کو یقینی بنانے کے لیے ایک منظم تحریک چلائی جائے گی۔ کئی شرکاء کا یہ احساس سامنے آیا ہے کہ اس کے باوجود کہ قانون شریعت میں باپ کی وراثت میں بیٹی کو ایک متعین حصہ دیا گیا ہے، تاہم بہت سارے معاملوں میں بہنوں اور بیٹیوں کو یہ حصہ نہیں مل پاتا۔ اسی طرح بیٹے کی جائیداد سے ماں کو اور شوہر کی جائیداد سے اس کی بیوہ کو محروم رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بھائی کی جائیداد میں بہن کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے بھی بہن کو محروم رکھا جاتا ہے۔ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ وراثت میں خواتین کے حصے کو یقینی بنانے کے لیے ملک گیر تحریک چلائے گی۔ بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے عاملہ کے فیصلے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بورڈ میں یہ احساس بھی سامنے آیا ہے کہ ملک میں خواتین کو متعدد قسم کے سماجی اور عائلی مسائل کا سامنا ہے، مثلاً رحم مادر میں بچیوں کا قتل، جہیز کی لعنت، تاخیر سے شادی کا مسئلہ، ان کی عفت و عصمت پر ہو رہے حملے، ملازمتوں کے دوران ان کا استحصال، ان پر ہونے والا گھریلو تشدد وغیرہ۔ ان باتوں کا بورڈ نے سختی سے نوٹ لیا ہے اور طے کیا ہے کہ بورڈ کی اصلاح معاشرے تحریک کے ذریعے ترجیحی بنیادوں پر ان چیزوں کی اصلاح پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس سلسلے میں پورے ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 سیکٹرز مولانا سید احمد فضل رحمانی، مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی، مولانا یاسین علی عثمانی بدایونی کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس پورے کام کا منصوبہ اور نقشہ ترتیب دینے کے لیے درج ذیل افراد پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ مولانا سید احمد فیصل رحمانی، مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی اور ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، اسی طرح تفہیم شریعت کمیٹی کے ذمہ دار بورڈ کے سیکرٹری مولانا سید بلال عبدالحی حسانی کو دی گئی ہے۔ شرکائے اجلاس نے یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے بورڈ کی جانب سے کی گئی کوششوں کی تحسین کی ستائش کی، بالخصوص مختلف مذہبی و سماجی رہنماؤں کی راؤنڈ ٹیبل میٹنگ و پریس کانفرنس، لا کمیشن کے مطالبے اور بورڈ کی تحریک پر تقریباً 63 لاکھ افراد کی جانب سے جواب کا دیا جانا، اور صدر بورڈ کی قیادت میں لا کمیشن سے بورڈ کے وفد کی ملاقات و گفتگو طے پایا کہ اس سلسلے کے دیگر کوششوں کو جاری رکھا جائے گا۔ مجلس عاملہ نے اوقاف کا جائیدادوں کے تعلق سے حکومت کی چیرادستیوں، وقف بورڈوں کی مجرمانہ غفلت اور ملک کے مختلف ہائی کورٹس میں وقف قوانین کے خلاف دائر ہونے والے مقدمات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ طے پایا کہ اس سلسلے میں وقف کی شرعی حیثیت، درپیش خطرات اور تدارک کی ممکنہ تدابیر پر ملک کے 5 بڑے شہروں میں وقف کانفرنسوں کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ شرکائے اجلاس نے نئے میڈیشن ایکٹ کے مختلف پہلوؤں کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ طے کیا گیا کہ جنرل سیکرٹری بورڈ کی قیادت میں بورڈ میں موجود ماہرین قانون پر مشتمل ایک کمیٹی اس کے تمام پہلوؤں کا تفصیل سے جائزہ لے کر بورڈ کو بتائے گی کہ کس طرح اس سے دارالقضاء مسلمانوں کے سماجی مسائل و دیگر معاملات میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اجلاس کی صدارت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کی اور اجلاس کی کارروائی جنرل سیکرٹری بورڈ مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے چلائی۔ درج ذیل ارکان عاملہ و مدعوین خصوصی نے شرکت فرمائی۔ نائب صدور مولانا سید ارشد مدنی، پروفیسر ڈاکٹر سید علی محمد نقوی، سید سعادت اللہ حسینی، جنرل سیکرٹری مولانا محمد فضل الرحمان مجددی، خازن پروفیسر ریاض عمر، سیکرٹری مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی، مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی، سینئر ایڈوکیٹ یوسف حاتم مچھالہ، مولانا اصغر علی امام مہدی، مولانا عبداللہ مغیشی، مولانا پروفیسر سعود عالم قاسمی، مولانا انیس الرحمان قاسمی، کمال فاروقی ایڈوکیٹ، ایم آر شمشاد ایڈوکیٹ، طاہر ایم حکیم ایڈوکیٹ، فضیل احمد ایوبی، مولانا نیاز احمد فاروقی، پروفیسر مونسہ بشرا عابدی ایڈوکیٹ، نبیلہ جمیل اور ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس۔ ان کے علاوہ مدعوین خصوصی میں حامد ولی فہد رحمانی ایڈوکیٹ، وجی شفیق
ایڈوکیٹ عبدالقادر عباسی، مولانا وقار الدین لطیفی، مولانا رضوان احمد ندوی بھی موجود تھے۔ PRS سربراہ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ اقلیتوں پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود اور ترقی کے پابند ہیں۔ اس سلسلے کے تحت ریاستی وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور، چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن محمد امتیاز اسحاق کی جانب سے خواتین کو سیلف سفیشینٹ بنانے کے لیے سلائی مشینوں کی ریاست بھر میں تقسیم کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔